علیمہ خان نکلیں گی تو لوگ نکلیں گے، نکلیں گے ڈیفینیٹلی نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ یہ ہماری ہسٹری ہے. اگر آپ نکال دیں مثال کے طور پہ بھٹو صاحب کے بعد نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو نکال دیں، باقی کیا رہتا ہے؟ سارے غائب ہو گئے تھے انکل، سارے کچھ باہر چلے گئے تھے، کچھ کمپرومائز کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب سے. بلا شبہ جو پارٹی اصل تھی ان میں سے بہت سارے مشکل وقت میں پریس کانفرنسیں کر کے پارٹی چھوڑ گئے، بہت سارے جیلوں میں ہیں، بہت سارے جو ہیں اور وہ رپوش ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے واقعی بہت کچھ فیس کیا ہے اور وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حالات کو دیکھ کر یا ایک حد تک ہوتا ہے احتجاج بھی، پریشر بھی، اور وہ اس کی وجہ سے سائیڈ پر ہیں، پارٹی کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے، گروہ بندیوں کی وجہ سے بھی ناراض ہیں کچھ، اور بہت سارے رانگ نمبر بھی ہیں، بروٹس بھی ہیں، وہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، مجنوں، چوری کھانے والے مجنوں. علیمہ خان بہن ہے عمران خان کی، ظاہر ہے ان کا ایک دوسرا درد ہے، میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. غیر سیاسی ہیں، وہ بہت ساری باتیں ایسی کر جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ غیر سیاسی ہیں، بھائی اندر ہے، اور 7 مہینے ہونے کو آئے ہیں، نہ عمران خان سے کوئی مل پا رہا ہے، وکیل، ڈاکٹر، ذاتی ڈاکٹر، نہ ان کا کسی کہیں چیک اپ ہو رہا ہے، نہ علیمہ خان صاحبہ مل پا رہی ہیں. اور جو وہ بات کر رہی ہیں کہ عوام سے کہ اپنے ایم این ایز کو نکالیں، اپنے ایم پی ایز کو نکالیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہیں، 80% وہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر اور ایک آدھ بیان دے کر حاضر خانہ پوری کر رہے ہیں، اور پارٹی سے مایوسی لوگوں کو بھی ہے. نیچے والے لوگوں کو جب ہم ملتے ہیں تو وہ پارٹی کے ہر بندے کو نام لے لے کر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی صحیح بات کر رہی ہیں کہ تحریک تحفظ آئین والے ایک دن سے کیا ہوگا. میں اس بات کے حق میں تو میں کبھی بھی نہیں، نہ عمران خان صاحب کے دور میں، نہ اب سڑکیں بند کر کے غیر قانونی کوئی غیر آئینی کام کر کے حکومت کو گرائیں. صحیح ہے. لیکن احتجاج کے بہت زیادہ طریقے ہیں اور بہت زیادہ رستے ہیں. کیا کریں پھر پی ٹی آئی والے صاحب؟ یہی جو آپ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، جب آپ حکومت کو چاہتے ہیں نا، حکومت آپ سے مذاکرات کرے، تو آپ کو بھی اس کی کم از کم اس سے طاقتور نہیں تو اس کی برابری پر تو آنا چاہیے. ورنہ حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ عمران خان سے مذاکرات کریں اور عمران خان کو باہر نکالیں. تو علیمہ خان نکلیں گی تو لوگ نکلیں گے ڈیفینیٹلی. نکلیں گے ڈیفینیٹلی نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ یہ ہماری ہسٹری ہے. اگر آپ نکال دیں مثال کے طور پہ بھٹو صاحب کے بعد نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو نکال دیں، باقی کیا رہتا ہے؟ سارے غائب ہو گئے تھے انکل، سارے کچھ باہر چلے گئے تھے، کچھ کمپرومائز کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب سے. اگر آپ نواز شریف صاحب کے وقت پر مریم نواز صاحبہ اور کلثوم نواز صاحبہ کو نکال دیں تو باقی حذیفہ بھائی آپ کو اچھی طرح بتاتے ہیں کہ کتنے میدان میں تھے، کتنے سائیڈ پہ تھے. تو علیمہ خان صاحبہ نکلیں گی تو لوگ نکلیں گے. علیمہ خان صاحبہ صحیح جگہ پچ کر رہی ہیں عوام سے. نیچے عوام ہے عمران خان کے ساتھ، اوپر عمران خان ہے، درمیان میں چیزیں مسنگ ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جتنی قانون سازیاں، جتنی ترمیمیں، جس طرح سارا کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے، تو مشکل رستہ ہے، بڑا صبر والا رستہ ہے. لیکن اگر وہ اس کے لیے نکلتی ہیں کہ عمران خان سے ہماری ملاقاتیں کروائی جائیں تو یہ وہ صحیح کاز کے لیے نکل رہی ہیں. اگر وہ اس طرح اس لیے نکلتی ہیں کہ عمران خان کا کسی ذاتی ڈاکٹروں کو ملا کر، وکیلوں کو ملائیں، پارٹی کار لوگوں کو ملائیں، یا کسی اچھے ہسپتال میں چیک کروائیں، تو یہ میں بھی ان کی رائے کا ان کے ساتھ ہوں، کرنا چاہیے. عمران خان کے کیس عدالتوں میں، وہ عدالتیں جانیں. عمران خان کا جو موقف ہے اس پہ ان کو جتنی سزا ملی ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں. لیکن یہ تو عمران خان کا آئینی، سیاسی، قانونی اور بنیادی حق ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر ان سے ملیں، جیسے نواز شریف صاحب سے ملتے تھے، جیسے مریم نواز صاحبہ سے، جیسے شہباز شریف، جیسے آصف علی زرداری. اور جس طرح کی ان کی سہولتیں تھیں اس وقت، اس کا 10% عمران خان کو دے دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو بالآخر علیمہ خان صاحبہ یہ اکیلی ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کا ایک کیس بھی بھٹی صاحب چل رہا ہے دہشت گردی کی عدالت سے، 11 تاریخ کو فیصلہ، 11 تاریخ کو کے لیے اب اس کی تاریخ ہے اور وہ کنکلیوڈ ہو رہا ہے تقریباً. تو اب اگر یہ سڑکیں گرم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ فیصلہ آ جاتا ہے ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں. ظاہر ہے یہ جس رستے پہ وہ چل رہی ہیں اس رستے پہ تو یہ باقی سارے بھی جیلوں میں، وہ خود بھی جیل سے ہو کے آ چکی ہیں، دوبارہ جیل چلی جائیں گی. لیکن وہ کہہ صحیح رہی ہیں اپنی پارٹی والوں کو، اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے ان کے جو شکوے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کا عوام میں نکلنا اپنے بھائی کے لیے اور عمران خان کے لیے کوئی غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. حذیفہ رحمان صاحب
ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اب دیکھ رہے ہیں کہ چلیے وہ تو مختلف وجوہات کے بنا پر نئی سڑکوں پر نکل سکی، لیکن علیمہ خان صاحبہ نکل رہی ہیں. ملک کے جو اس وقت جو عالمی حالات ہیں اس کے اثرات جو پاکستان کے اوپر پڑ رہے ہیں، اس کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ امن ہو، سکون ہو، اتحاد ہو؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یعنی علیمہ خان صاحبہ نکل رہی ہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی غصے میں دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے بھی کافی سارے شکوے کیے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، وہ بھی بے چین دکھائی دیتے ہیں کئی حوالوں سے. امن و امان کی صورتحال پر بھی ایک پریشانی ہے، ظاہر ہے انہیں بھی اور بھی لوگوں کو ہے. تو کیا ایسے میں ضرورت نہیں ہے کہ حکومت سب کچھ بھلا کے ذرا ایک اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرے؟ اسد اللہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے حکومت کا ان حساس موضوعات میں موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں علیمہ خان صاحبہ پہ آتا ہوں کیونکہ ان سے جو ہماری سیاسی مخاصمت ہے یا سیاسی تنقید ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے، لیکن جو گفتگو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجھ تک پہنچی ہے، مجھے یقین کریں ایک پی ایم ایل این کے وزیر یا ایک پی ایم ایل این کے ممبر ہونے کے ناطے نہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے شدید دکھ اور تکلیف ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو ارشاد بھٹی صاحب اور آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ کے بھی جذبات مجھ سے ملے جلے ضرور ہوں گے. یعنی پیپلز پارٹی پہ وہ تنقید کریں، ہم پر کریں، زرداری صاحب پر کریں، میاں صاحب پر کریں، سمجھ آتی ہے کہ سیاستدان نظر پہ تنقید کرتے ہیں. اور میں اب علیمہ خان صاحبہ پہ آ جاتا ہوں. آپ علیمہ خان صاحبہ پہ بات کر لیجئے، مگر میں ساتھ سے بتاتا چلوں کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ بات مکمل کر لیں مظفر رحمان صاحب. جی میں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسی بھی خبریں مارکیٹ میں سرگرم ہیں، کئی باخبر صحافی ہم سے رابطے میں رہتے ہیں جو کہ تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں، ویل انفارمڈ ہیں. ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ انتہائی ریجڈ خاتون ہیں، بانی تحریک انصاف کا فیمیل ورژن ہے. چونکہ جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ بیسیکلی بنیادی طور پر سزا انہیں اگر ہو جائے گی یا ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا کیس کمزور ہے، تو اس وجہ سے آج وہ یہ بیانیہ بنا رہی ہیں. ادروائز انہیں بانی تحریک انصاف کی رہائی سے زیادہ اس وقت سیاست میں ریلیونٹ ہونے کا وہ یعنی یہ الزام لگایا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ آنا چاہتی ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، بالکل آئیں، جھک آئیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. اور اگر ان کے مسلز میں اتنی پاور ہوئی تو وہ حکومت کو جھکا لیں گی، ورنہ ہمیشہ کی طرح 2-4 دن کا شو کر کے گھر چلے جائیں گے. یہ تو آپ لڑائی جھگڑے کی طرف بات لے جا رہے ہیں نا. میرا سوال تو تھا صلح کے لیے، آپ تو اور لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں. سر صلح کے لیے تو رستہ ہے، صلح کے لیے کیا رستہ ہے؟ یعنی ایک طرف بانی تحریک انصاف کی بہنیں کہتی ہیں موروثیت پہ یقین نہیں رکھتے، موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نے بھائی کی ویل بینگ جاننی ہے. ویل بینگ جاننے کے لیے جب ایک بہن کو کہا جاتا ہے آپ مل لیں، وہ کہتی ہے نہیں تینوں ملیں گی، سیاسی لوگ بھی ہوں. اگر ایک بہن کو کہا جاتا ہے، کس نے کہا تھا کہ مل لیں ایک بہن؟ مظفر رحمان صاحب خبر دیں. یہ خود تحریک انصاف کے لوگوں نے ہمیں بتایا، نہیں ہمیں آفر کیا، ہم نے ریفیوز کر دیا. کیا جیل انتظامیہ کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا؟ نہیں مجھے میں بتا دیتا ہوں، اس کو میں وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو ذرا پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن تحریک انصاف کے خود لوگ اور آپ جیسے معتبر اور باخبر صحافیوں نے ٹویٹر پہ ٹاپ 10 رہا کہ کوئی بہن ہے ان کی میرے خیال سے جن کا بیٹا بھی جو ہے وہ جیل میں ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ مل لیں تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے. اگر یہ بات تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو بھئی آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ یعنی بھائی کی جیل میں موجودگی، بھائی کی بیماری پر صرف سیاست کرنا چاہتی ہیں، اور اب آپ کو جب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید مجھے سزا ہو جائے یا جو بھی ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی یا آپ کا کیس کمزور ہے تو اب آپ سڑکوں کو دوبارہ گرمانے کی بات کرنی ہے، تو یہ مناسب نہیں. یہ بانی تحریک انصاف کی بہنوں سے آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کنفرنٹیشن کے بجائے ریکنسیلیشن کی بات. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. دو باتیں آپ نے مظفر رحمان صاحب دو باتیں آپ نے کی ہیں، دونوں کا جواب نعیم حیدر پنجوتا صاحب. پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علیمہ خان صاحبہ کو نظر آ گیا ہے کہ انہیں سزا ہونے والی ہے اور وہ گرفتار ہو جائیں گی، تو اس سے پہلے وہ یہ ایپیسوڈ کرنا چاہتی ہیں تاکہ یہ تاثر دے سکے کہ چونکہ میں سڑک پر نکلی ہوں تو اس وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، عوام میں یہ تاثر جائے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کہ نورین نیازی صاحبہ مل لیں تو انکار کیوں کیا گیا؟ بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے موقع دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں حذیفہ صاحب، ان کو یاد نہیں ہے کہ جب کلثوم نواز نے نواز شریف کی رہائی کے لیے کمپین چلائی تھی، پیپلز پارٹی کے اگر رہنما ہیں، میرا خیال میں نہیں ہے، ان کو یاد نہیں ہے کہ جب نصرت بھٹو صاحبہ نے جو ہے کمپین چلائی تھی بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے، ان کو یاد نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کتنے رہنما جن کے رشتہ داروں نے رہائی کے لیے آواز بلند کی. تو اگر رہائی کے لیے آواز بلند کرنا جرم ہے تو بالکل بہنیں حق رکھتی ہیں ایسا جرم کرنے کا، وہ جرم کرتی رہیں گی.
باقی رہے گی بات یہاں ان کے خیبر پختونخوا دورے کی. دیکھیں خیبر پختونخوا ان کا جو وزٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے چترال کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ ان کی طرف جا رہی تھی, میں انہوں نے ایک جگہ پر ناشتہ کیا اور ناشتے کی جو فوٹوز وغیرہ سوشل میڈیا پر گئیں, تو اس کے بعد جس جگہ سے گزری راستے میں کارکنان کوئی انہوں نے پہلے نہ کال دی تھی کہ میں آ رہی ہوں, یا میں کمپین سٹارٹ میں نے کر دی ہے, یا انہوں نے کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا, بلکہ وہ صرف اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ابھی بھی وہ اس وقت چترال کے اندر موجود ہیں اور 3-4 دن بعد ان کی واپسی ہونی ہے. میری آج بھی ان سے بات ہوئی ہے.